جن بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو کر جائے، مطلب ہم لوگوں میں بوڑھا اور دوبارہ جوان ہو کر جائیں۔ چنانچہ ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا، پہاڑ یا شاید جنت کہا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو بھی یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا کہ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھیجا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی انہوں نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی، اس لیے کہ کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ عربی میں جنوں کے نام یہ ہیں کہ نمبر 1 اصلی جن کو جنی کہتے ہیں، نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے، نمبر 3 جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں، نمبر 4 سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں، نمبر 5 جس جن کو شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ جن کی اقسام قسمیں، یہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، نمبر 2 دوسری وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، نمبر 3 تیسری وہ ہے جو سفر قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی یا حاکم میں یعنی میں نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے طبرانی میں اسماء الوصفات میں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے ہیں، ایک قسم سانپ بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند، اور تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسم میں پیدا کیا ہے۔ ایک قسم چوپایوں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
ان کے دلوں میں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا جسم یعنی بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی۔ تو تیسری قسم وہ ہے جو مطلب قیامت کے دن زیر سایہ الہی ہوں گے، جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی شکل کی سی ہوتی ہے اور اس کا نام شق ہے۔ یہ مسافر تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ جنوں کی دنیا ایک ناقابل انکار حقیقت۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فلاسفر کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات سے مراد برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح فرشتوں سے مراد اچھے رجحانات اور خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ متاخرین کا ایک گروہ اس بات پر قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم و مائکروب ہیں جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ جن کی تفسیر میں ہے کہ جنات سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں، البتہ ان جنات میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو اپنے ایمان و کفر اور خیر اور شر کے معاملے میں انسانوں کی دنیا سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم نہیں، لیکن لا علمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ معیوب بات ہے، جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید کی ہے اور بتایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز اس کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل بجو لگا کر جھٹلا دیا ہے۔ یہ نو ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے بارز وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشے گوشے اور گونجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہیں، کیا ہمارا نہ سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی؟ اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئی ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے، اور وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور شریعت کے پابند ہیں۔